را بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس شانے کی ہڈی یا تختی لاؤ۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت لکھوائی کہ جہاد سے بیٹھے رہنے والے مومن مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نابینا صحابی عمرو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا میرے لیے اجازت ہے؟ چنانچہ آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا جس کے معنی ہیں معذورین کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1670۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، ان کی خدمت کی کوشش میں لگے رہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1671۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما آیت کریمہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی تفسیر میں کہتے ہیں، عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی سہمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا سریہ بنا کر بھیجا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1672۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ تنہائی کا وہ نقصان جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار رات میں تنہا نہ چلے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1673۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلا سوار شیطان ہے، 2 سوار بھی شیطان ہیں اور 3 سوار قافلے والے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1674۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی دھوکہ و فریب کا نام ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1675۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں کہ میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بغل میں تھا کہ ان سے پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کیے؟ کہا، 19۔ میں نے پوچھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شریک رہے؟ کہا، 17 میں۔ میں نے پوچھا، کون سا غزوہ پہلے ہوا تھا؟ کہا، ذات العشیر یا ذات العشیرہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1676۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب میں کفار کے لشکروں پر بد دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے ان الفاظ میں بد دعا کی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ کتاب نازل کرنے اور جلد حساب کرنے والے اللہ، کفار کے لشکروں کو شکست سے دوچار کر ان کو شکست دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1678۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا پرچم سفید تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1679۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یونس بن عبید مولا محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ مجھ کو محمد بن قاسم نے برا بن عازب رضی اللہ عنہما کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے بھیجا۔ برا نے کہا، آپ کا جھنڈا دھاری دار، چوکور اور کالا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1680۔
یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کالا اور پرچم سفید تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1681، یہ حدیث حسن ہے۔ محلب بن ابی صفرہ ان لوگوں سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اگر رات میں تم پر دشمن حملہ کرے تو تم حامیم لا ینصرون کہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1682، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرز زہران پہنچے اور ہم کو دشمن سے مقابلے کی خبر دی تو آپ نے روزہ توڑنے کا حکم دیا، لہذا ہم سب لوگوں نے روزہ توڑ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1684، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اس گھوڑے کو مندوب کہا جاتا تھا، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں تھی۔ اس گھوڑے کو ہم نے چال میں سمندر پایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1685، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں گھبراہٹ کا ماحول تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مندوب نامی گھوڑے کو ہم سے عاریتاً لیا۔ ہم نے کوئی گھبراہٹ نہیں دیکھی اور گھوڑے کو چال میں ہم نے سمندر پایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1686، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جری، سب سے سخی اور سب سے بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ والے گھبرا گئے، ان لوگوں نے کوئی آواز سنی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکائے ابو طلحہ کے ایک ننگی پیٹھ والے گھوڑے پر سوار ہو کر لوگوں کے پاس پہنچے اور فرمایا، تم لوگ فکر نہ کرو، تم لوگ فکر نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے چال میں گھوڑے کو سمندر پایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1687، یہ حدیث صحیح ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم سے ایک آدمی نے کہا، ابو عمارہ، کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فرار ہو گئے تھے؟ کہا، نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری بلکہ جلد باز لوگوں نے پیٹھ پھیری تھی۔ قبیلہ حوازن نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1688، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن ہماری صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کی دونوں جماعت پیٹھ پھیرے ہوئے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 آدمی بھی نہیں تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1679، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے کی گرہ چاندی کی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1691، یہ حدیث صحیح ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 زریں تھیں۔ آپ چٹان پر چڑھنے لگے لیکن نہیں چڑھ سکے۔ آپ نے طلحہ بن عبید اللہ کو اپنے نیچے بٹھایا، پھر آپ ان پر چڑھ گئے یہاں تک کہ چٹان پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ زبیر کہتے ہیں
میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، طلحہ نے اپنے عمل سے جنت واجب کر لی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1692۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ آپ سے کہا گیا، ابن خطل کعبے کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے قتل کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1693۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عروہ بارقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک خیر یعنی بھلائی بندھی ہوئی ہے۔ خیر سے مراد اجر اور غنیمت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1694۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرخ رنگ کے گھوڑوں میں برکت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1695۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر گھوڑے وہ ہیں جو کالے رنگ کے ہوں، جن کی پیشانی اور اوپر کا ہونٹ سفید ہو۔ پھر ان کے بعد وہ گھوڑے ہیں جن کے چاروں پیر اور پیشانی سفید ہو۔ اگر گھوڑا کالے رنگ کا نہ ہو تو انہی صفات کا سرخ سیاہی مائل عمدہ گھوڑا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1696۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑوں میں شکال گھوڑا ناپسند تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1698۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزمیر کیے ہوئے گھوڑوں کی مقام حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک دوڑ کرائی۔ ان دونوں کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے، اور جو تزمیر کیے ہوئے نہیں تھے ان کو ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک گھڑ دوڑ کرائی۔ ان دونوں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہے۔ گھڑ دوڑ کے مقابلے میں بھی شامل تھا، چنانچہ میرا گھوڑا مجھے لے کر ایک دیوار کود گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1699۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقابلہ صرف تیر، اونٹ اور گھوڑوں میں جائز ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1700۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور مامور بندے تھے۔ آپ نے ہم کو دوسروں کی بنسبت 3 چیزوں کا خصوصی حکم دیا۔ ہم کو حکم دیا کہ پوری طرح وضو کریں، صدقہ نہ کھائیں اور گھوڑی پر گدھا نہ چھوڑیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1701۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تم اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1702۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مسافروں کی اس جماعت کے ساتھ نہیں رہتے ہیں جس میں کتا یا گھنٹی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1703۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، چنانچہ لوگوں کا امیر ان کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اسی طرح مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور ان کے بارے میں جواب دہ ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے، غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1705، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام حسین احمسیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ کے جسم پر ایک چادر تھی جسے آپ اپنی بغل سے نیچے لپیٹے ہوئے تھے، گویا میں آپ کے بازو کا پھڑکتا ہوا گوشت دیکھ رہی ہوں۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، لوگو اللہ سے ڈرو، اور اگر کان کٹا ہوا حبشی غلام بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہارے لیے کتاب اللہ کو قائم کرے، یعنی کتاب اللہ کے موافق حکم دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1706، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک معصیت کا حکم نہ دیا جائے مسلمان پر سمع و طاعت لازم ہے، خواہ وہ پسند کرے یا ناپسند کرے، اور اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ اس کے لیے سننا ضروری ہے اور نہ اطاعت کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1707، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور اسے داغنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1710، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک لشکر میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں 14 سال کا تھا تو آپ نے مجھے جہاد میں لڑنے کے لیے قبول نہیں کیا۔ پھر مجھے آپ کے سامنے آئندہ سال ایک لشکر میں پیش کیا گیا اور میں 15 سال کا تھا تو آپ نے مجھے لشکر میں قبول کر لیا۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو عمر بن عبدالعزیز سے بیان کیا تو انہوں نے کہا، چھوٹے اور بڑے کے درمیان یہی حد ہے۔ پھر انہوں نے فرمان جاری کیا کہ جو 15 سال کا ہو جائے اسے مال غنیمت سے حصہ دیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1711، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ کھڑے ہو کر ان سے بیان کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے، ثواب کی امید رکھنے والے ہو، آگے بڑھنے والے ہو، پیچھے مڑنے والے نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیسے کہا ہے؟ عرض کیا، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم صبر کرنے والے، ثواب کی امید رکھنے والے ہو اور آگے بڑھنے والے ہو، پیچھے مڑنے والے نہ ہو سوائے قرض کے، یہ مجھ سے جبرائیل نے ابھی کہا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1712، یہ حدیث صحیح ہے۔ ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زخموں کی شکایت کی گئی
آپ نے فرمایا قبر کھودو اور اسے کشادہ اور اچھی بناؤ، ایک قبر میں 2 یا 3 آدمیوں کو دفن کرو، اور جسے زیادہ قرآن یاد ہو اسے قبلے کی طرف آگے کرو۔ ہشام بن عامر کہتے ہیں میرے والد بھی وفات پائے تھے، چنانچہ ان کو ان کے 2 ساتھیوں پر مقدم یعنی قبلے کی طرف آگے کیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1713، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن میری پھوپھی میرے باپ کو لے کر آئیں تاکہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے پکارا، مقتولوں کو ان کی قتل گاہوں میں لوٹا دو، وہاں دفن کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1717، یہ حدیث صحیح ہے۔ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع تک نکلے، میں بھی لوگوں کے ساتھ نکلا، حالانکہ میں کم عمر تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1718، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسود کے قبیلے بنی نذیر کے اموال ان میں سے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فے عطا کیا تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں نے نہ تو گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ ہی اونٹ، یہ پورے کا پورا مال خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے 1 سال کا خرچ الگ کر لیتے، پھر جو باقی بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں اور ہتھیاروں میں خرچ کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1719، یہ حدیث صحیح ہے۔ Subscribe my channel Eat the Red Hadith 9